بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک ہے قرآن سے محبت زندگی کا حاصل۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ کلام پاک پر غور و فکر انسانیت کی معراج ہے اور اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل بڑی سعادت ہے۔ اس سے ہدایت حاصل کرے دانش مندی اور اس کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ چاہیے ہم دنیا کے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو ہم علم حقیقی سے محروم رہے۔ علم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے، یہی ہماری پیاس بجھا سکتا ہے اور اس کی تعلیمات پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور قرآن حکیم کے درمیان حائل دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بے سوچے سمجھے تلاوت کر لینا کافی ہے، مزید چند دینی کتاب پڑھ لیا جائے تو حصول علم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے احسان بنایا۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں، اس سے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کی الفاظ جو ہم پر اثر کرتے ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا از حد ضروری ہے۔ ہمیں اس سے آگاہی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دنیا کے مختلف زبانوں خصوصاً اردو میں قرآن حکیم کے ترجمان کی کمی نہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہترین ترجمے کیے جو نہایتی اہمیت کے حامل ہیں۔ یقیناً ان ترجمان کی مدد اور کچھ کوششوں سے بھی قرآنی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے بے دھڑک پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر ان کی تعلیم قرآن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کے لیے قرآنی تعلیمات کا انتظام کریں اور پھر دینی لگن سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ دنیا میں کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو۔ یہ اضافی نیکی نہیں، ہم والدین کی دینی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے سے محروم رہ گیا کہ نہ خود قرآن حکیم سمجھ کر پڑھا اور نہ اپنے بچوں کو پڑھایا تو اس کی محرومی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اگر اسے احساس زیانہ بھی نہیں تو یہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ قرآن فہمی سے غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کا نقصان ایسا ہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک سے محبت، اس کے احکامات پر عمل ہی زندگی کا اصل حاصل ہے۔ ہم مقصد حیات کا شعور صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سچی لگن، قلبی یقین اور محبت الہی میں ڈوب کر قرآن حکیم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں اور ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن پاک سے جڑے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔